الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الثانی الاجزاء فی الاصول مع انکشاف الخطأ یقیناً، یعنی اصول میں اجزاء اس وقت کہ جب خطا کا انکشاف ہو جائے یقیناً۔ ٹھیک ہے، گفتگو ہماری چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اگر مکلف نے امر ظاہری کے اوپر عمل کیا، اور امر ظاہری پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو اس نے مطابق امارہ انجام دیا فعل کو، یا مطابق اصل انجام دیا فعل کو۔ پھر کہا تھا کہ مطابق امارہ اگر انجام دے تو یا تو انکشاف خطا ہو جائے بطور یقین، یا پھر جو ہمارے پر عمل کیا اور انکشاف خطا ہو جائے بطور حجت معتبرہ۔ اصول میں بھی اس طریقے سے آئیے، عمل کیا اصول کے اوپر اور انکشاف خطا ہو جائے یقیناً، اور انکشاف خطا ہو جائے بطور حجت معتبرہ۔ اس سے پہلے جو ایک مورد ہمارا گزرا اس میں یہ تھا کہ اگر مکلف نے عمل کیا ہے کس کے اوپر، امارے کے مطابق، اور انکشاف خطا ہو جا رہا ہے یقیناً، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اجزا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہم کس کے قائل ہیں؟ عدم اجزا کے قائل ہیں مطلقاً، سواء فی الاحکام او الموضوعات۔ دلیل انہوں نے کیا دی؟ سنیے گا، بس میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ دلیل انہوں نے دی کہ چونکہ ہمارا مذہب جو مذہب تختیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم امارہ وغیرہ کو موضوعی نہیں مانتے بلکہ طریقی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، سببی نہیں مانتے، طریقی مانتے ہیں۔ اور جب طریقی مانتے تو طریق میں کیا ہے؟ طریق کبھی واقع تک آپ کو پہنچاتا ہے اور کبھی طریق جو واقع کے خلاف ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سنیے، اور جب آپ پر انکشاف، سنیے گا، جب انکشاف ہو گیا کہ یقیناً جس امارے پر ہم نے عمل کیا ہے وہ خطا تھا، تو اس صورت میں چونکہ واقع اپنے حال پر ہے، دیکھیے گا، واقع اپنے حال پر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سے جو چیز فوت ہوئی ہے وہ صرف کیا ہے؟ وہ اول وقت کی فضیلت تھی۔ اگر اذان پڑھ رہا ہے تو یہ تھا کہ جو نماز ہمیں 12 سے لے کر 1 کے بیچ میں 1 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں چاہیے تھا وقت فضیلت در کرنے کے لیے، ہم نے اس میں نہیں پڑھی، لیکن اگر ہم 3 بجے 4 بجے بھی نماز پڑھتے ہیں تو بہرحال نماز ادا پڑھ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو واقع کو ہم نے در کر لیا۔ اور اگر خارج وقت میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اس سے یہاں بھی کوئی چیز فوت ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی بڑی چیز نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ فضیلت وقت ختم ہوئی ہے نا، کہ ہم نے اس عمل کو وقت کے اندر انجام نہیں دیا ہے، لیکن خارج وقت میں کم سے کم ہم واقع کو تو درک کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پر اتفاق فقہا ہے کہ چاہے موضوعات ہو یا احکام، وہ ہمارے لیے مجزی نہیں ہے بلکہ ہمیں عمل کو دوبارہ انجام دینا ہوگا۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ آئیے دوسری بات، آج دوسرا مورد، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مکلف نے عمل کیا ہے اصل کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی اصل جاری کیا اور اس کے بعد انکشاف خطا ہو جا رہا ہے یقیناً۔ اب تھوڑا سا یہ بات سمجھیے گا، تو محل نزاع کیا ہے کہ جب اصل پر عمل کیا اور یقیناً انکشاف خطا ہو گیا تو اس صورت میں آیا وہ جو عمل اس نے انجام دیا تھا وہ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیں آپ کو، یہاں پر بھی احکام بھی ہو سکتا ہے، موضوعات بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو اصل پر جاری کیا ہے۔ مثال کے طور پر زمن غیبت میں، سنیے گا، زمن غیبت میں جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ دیکھیے گا، یہاں پر اصل جاری کر رہے ہیں، ہمارے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مکلف نے، مجتہد نے کیا کیا؟ مجتہد نے دیکھا کہ زمن حضور ائمہ معصومین میں، یہ جو گزشتہ ہمارے 11 ائمہ گزرے ہیں، ان میں کیا تھا؟ نماز جمعہ واجب تھی، ٹھیک ہے، اس میں نماز جمعہ واجب تھی۔ اب زمن غیبت میں اس کو ڈاؤٹ، شک ہو رہا ہے نا، کہ آیا ہم پر اب نماز جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اصل جاری کیا، کیا؟ استصحاب کو جاری کیا۔ استصحاب کا مورد کیا ہوتا ہے؟ یقین ثابت، شک کے لاحق۔ تو یقین ثابت ہے 11 معصومین کے زمانے میں، 11 ائمہ کے زمانے میں کیا ہے؟ نماز جمعہ واجب ہے، تو اب بھی کیا ہے؟ شک ہو رہا ہے، تو ابھی بھی کیا ہوگا؟ وہ نماز جمعہ واجب ہوگی۔ یہ اصل جاری کر کے اس نے کیا کیا؟ ایک مدت تک نماز جمعہ ظہر کے دن پڑھی اور بعد میں انکشاف خطا ہو گیا، کیا؟ یقیناً، کہ یقیناً جمعے کے دن جو ہے وہ نماز جمعہ واجب نہیں بلکہ نماز ظہر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں آیا جو اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے وہ مجزی ہے ظہر سے یا نہیں، بلکہ جتنے دن اس نے جمعے کی نماز پڑھی ہے اسے ظہر کی قضا کرنی ہوگی، واضح انشاءاللہ۔ فی الاحکام اس طریقے سے موضوعات کی بھی مثال آپ جاری کر سکتے ہیں، جب آپ کو طہارت میں کپڑے کی شک ہو، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ پاک ہے یا نجیس ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے اس کو پاک کیا تھا، واضح انشاءاللہ، یہ وہ استصحاب جاری کر کے آپ نے، یہ ایک مورد ہے، واضح انشاءاللہ، ایک مثال ہے۔
تو اس طریقے سے یہاں پہ فرض کر سکتے ہیں. اب آئیے تو ہماری بات آج کس کے مطابق ہے؟ ہمارے پہ اصل پہ. میری طرف متوجہ رہیے، ٹھیک ہے. ابھی ہماری گفتگو اصل کو ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے کہ اصل کی دو قسمیں ہیں. ایک اصل ہوتا ہے عام اور ایک اصل ہوتا ہے خاص. اصول عامہ اور اصول خاصہ. اصول عامہ کسے کہتے ہیں؟ کہا الاصول العامہ ہی الاصول التی تجری فی جمیع ابواب. ٹھیک ہے، اصول عامہ ان اصول کو کہتے ہیں کہ جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو عام کہتے ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ کہ نہیں، یہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، استصحاب، تخییر، براءت اور احتیاط. بات انشاءاللہ یہ جو 4 اصول ہیں یہ تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتے ہیں. لیکن کچھ اصول ہیں کہ جو خاصہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ کچھ خاص موارد ہیں، خاص ابواب ہیں جہاں پر جاری ہوتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ اصالت طہارت ہے، اصالت الحلیہ، اصالت تزکیہ، اصالت عدم تزکیہ. تزکیہ نہیں، اس عدم تزکیہ. آپ کو کسی گوشت کے متعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل عدم تزکیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خاص جو اس کا باب ہے اسی میں داخل جاری ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. اب آئیے، اب اصول عملیہ کہتے کسے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں کہ ابھی آنے والی ہیں، یہ سب الگ سے نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب الگ سے باتیں بیان کریں، نہیں. یہ سب ابھی عبارت میں دیکھیے گا، باتیں ملیں گی آپ کو. اصول عملیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا اصول عملیہ وہ کہ جو ادلہ فقاہتی، اصول اجتہادیہ کے مقابلے میں ہیں. ٹھیک ہے، اور اصول عملیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا وہ کہ جو مکلف کے وظیفے کو معین کرتی ہیں. وہ اصول کہ جن کے ذریعے سے مکلف کا وظیفہ معین ہو. کب؟ عند الجہل او الشک. کب؟ جب مکلف کو جہل ہو حکم واقعی کا، یا اس کے متعلق مکلف کو شک ہو. تو جہل و شک میں مکلف کو نہ چھوڑتے ہوئے حیرت و ضلالت سے نکالنے کے لیے جو اصول ہوں انہیں اصول عملیہ کہا جاتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اب ایک بات، بہت دقیق بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، سنیے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اصول عملیہ سے کشف واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اصول عملیہ واقعے کو کشف نہیں کر سکتے. چونکہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو واقعے کے متعلق جہل ہے، واقعے کو آپ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو واقعے کے متعلق کیا ہے؟ شک ہے، آپ نہیں جانتے. آپ کسی ذریعے سے واقعے کو تک نہیں پہنچ سکتے. واقعے تک پہنچنا ہے تو ادلہ اجتہادیہ کو پر جائیے، واقعے تک پہنچنا ہمارے کو جاری کیجیے. ٹھیک ہے، اصول عملیہ بس یہ وظیفہ معین کرے گا کہ ابھی جو آپ کا فعل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا کسی اس کے آپ زندگی اسی میں گزاریں، حیرت و ضلالت. تو اس سے فقط نکالنا ہے آپ کو. تو اصول سنیے گا، اور اس کی دخالت ہے دلیل سے، اس سے میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجیے گا. اصول عملیہ سے واقع کو کشف نہیں کیا جاتا، یہ کاشف واقع نہیں ہوتے، جبکہ ہمارا کاشف واقع ہوتے ہیں. اس عبارت کو بھی دہرائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی دخالت ہے ابھی اس مسئلے کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے، ہو گیا اصول عملیہ کسے کہتے ہیں. پھر کہا کہ اصول عملیہ کی پھر 2 قسمیں ہیں. اس طریقے سے اصل کبھی عامہ ہے اصول عملیہ، اور اصول جو کبھی خاصہ ہوتے ہیں. اس طریقے سے اصول کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک اصل عقلی ہوتا ہے، ایک اصل کیا ہے؟ شرعی ہوا کرتا ہے. بات انشاءاللہ. اصل عقلی کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر حاکم جو کیا ہے؟ عقل ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پر حاکم جو کیا ہو، یعنی تعریف ہی رہے گی کہ جو وظیفے کو معین کرے، سمجھے، حیرت و ضلالت سے نکالے. لیکن یہاں پر عقل حکم کر رہی ہے. مصدر، منبع اس حکم کا کیا ہے؟ عقل ہے. اور حاکم اور حکم شرعی کسے کہتے ہیں؟ اصل شرعی. کہا کہ جو حیرت و ضلالت سے نکالے، وظیفے کو معین کرے، لیکن یہاں پر منبع مصدر کیا ہے؟ شرع ہے. بات انشاءاللہ. تو اس کی بھی اصل عقلی کی بھی قسمیں ہیں. اصل عقلی کیا ہے؟ مثلا آپ کو اصل عقلی کبھی جو کیا ہے؟ قاعدہ یعنی تخییر ہے. کبھی جو کیا ہے؟ آپ کو احتیاط ہے. عقل کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ آپ برات عقلیہ ہے. بات انشاءاللہ. ہاں، اب اس ہر ایک کا مورد ہے. اس طریقے سے ادھر اصل عملی میں آ جائیے تو اصل عملی میں بھی استصحاب ہے، براءت ہے، تخییر ہے، احتیاط ہے. بات انشاءاللہ. تو یہ قسمیں وہاں پہ بھی ہیں، عقلی میں بھی. اور یہی اس میں جو کیا ہیں؟ استصحاب البتہ وہاں پر نہیں ہے. بات انشاءاللہ. اب صحیح ہے، دیکھیے آپ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. احتیاط عقلی کسے کہتے ہیں؟ احتیاط عقلی یہ ہے کہ جب امر جو ہے وہ دائر ہو، جب امر دوران کرے 2 چیزوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے، 2 چیزوں کے درمیان میں جب امر دائر ہو. ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مثال طور پر جیسے کوئی مسافر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہا، اپنے وظیفے کو معین نہیں کر پا رہا ہے کہ مجھے یہاں پر نماز قصر پڑھنی ہے یا تمام پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو یہاں پر عقل، تو یہاں کیا کرے گا، وہ احتیاط عقلی کو جاری کرے گا، ٹھیک ہے، اور احتیاط عقلی کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں کو پڑھ لے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ جو وظیفہ تھا، اس نے جو حکم تھا اس کو ترک کر لیتا ہے، اور انشاءاللہ تو یہ احتیاط عقلی. اس طریقے سے اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے اشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، کہ مکمل طور پر آپ مشتغل ہو جائیے فعل میں تو آپ کو یہ ہوگا کہ ہاں ہم نے جو اوپر واجب تھا وہ انجام دے دیا ہے. اس طریقے سے برات عقلیہ، برات عقلیہ کا مورد کیا ہے کہ قبح العقاب بلا بیان، ہاں کہ شارع اس وقت تک عقاب نہیں کرتا جب تک کہ کیا ہو، وہ بیان نہ کر دے. اور انشاءاللہ تو کسی مورد میں آپ کو وہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم کو ہم معین ہیں، ہم کو یہاں پر مطلب ہم سے یہ عمل واجب قرار دیا گیا ہے، ہم پر یہ واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل ہمیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اور چونکہ شارع نے اس کو بیان نہیں کیا ہے لہٰذا کہ یہاں پر آپ وہاں پر برات جاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے قاعدہ تخیر ہے، یہ بھی عقل کبھی کبھی تخیر کا حکم لگاتی ہے. یہ کب ہے، کہا جب امر دائر ہو بین الوجوب والحرمہ، جس کی اصطلاح میں کہتے ہیں اذا دار الامر بین المحظورین، ٹھیک ہے، کہ فلاں چیز واجب ہے یا حرام ہے تو آپ کو اختیار ہے. تو یہ سب کیا ہے، کس کی قسمیں ہیں، عقل کی، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل میں آ جائیے تو اصول کی بھی اس طریقے سے قسمیں استصحاب، برات، تخیر، لیکن اس کی کیا ہے، اب یہاں پر یہ عقلی حکم نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر کیا شرعی حکم ہوگا. استصحاب حدیث آپ کو مل جائے گی، لا ينقض الیقین بالشک، ٹھیک ہے. اس طریقے سے برات شریعہ میں رفع انومتی التسعہ، اس میں سے کیا ہے مضطر الیہ، اور انشاءاللہ اس طریقے سے احتیاط شرعی کی دلیل آپ کو مل جائے گی، اخوک دینک دینوں کا فحتت لدینک، اور انشاءاللہ. خیر، تو یہ قسمیں ہیں، باقی تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیا آپ کو تاکہ ذہن بات رہے. جو اہم پوائنٹ ہے اس میں، جو قابل ذکر ہے اور ہو سکتا ہے امتحان میں آپ کے آ بھی جائے، وہ یہ ہے، سنیے گا، وہ یہ کہہ رہے کہ احتیاط بے کل قسم ہے، مصنف کی عبارت ہے، احتیاط اپنے دونوں قسم کے ساتھ، چاہے احتیاط شرعی ہو یا احتیاط عقلی ہو، دونوں میں نزاع جاری نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے، اجزا کے آپ تصور دونوں میں نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں. جب آپ نے اصل جاری کیا، اور اصل کون سی، اصل احتیاط ہے، اور چاہے وہ احتیاط عقلی جاری کی ہو یا احتیاط شرعی، کہ یہاں پر آپ اجزا کی بحث کر سکتے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. سنیے گا دلیل کیوں نہیں کر سکتے، کہا اس لیے نہیں کر سکتے، سنیے اس لیے نہیں کر سکتے کہ احتیاط میں کیا ہوتا ہے، چاہے شرعی ہو یا عقلی، احتیاط میں مکلف خطا کا اس میں امکان ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو دونوں کو انجام دیے رہتا ہے، یا تو آپ کے اوپر قضا یا تو اس کو آپ کے اوپر نماز تمام واجب ہے 4 لے کر، یا قصر واجب ہے. آپ نے احتیاط عقلی جاری کر کے کیا ہے، دونوں پڑھ لیا ہے، تو مطلب کیا ہے، آپ سے واقع فوت نہیں ہوا ہے، آپ سے واقع فوت نہیں ہوا، آپ نے واقع ادھر کر لیا ہے، بات انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہہ رہے کہ احتیاط دونوں قسموں میں، جب مکلف احتیاط پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ حکم واقعی کو درک کر لیتا ہے، اور وہاں پر انکشاف خطا ہے ہی نہیں، خطا کا امکان ہی نہیں ہے. جب خطا کا امکان نہیں ہے تو ہماری بحث ہی وہیں پہ ہے کہ جہاں پر خطا کا انکشاف ہو جائے، بتا دیں انشاءاللہ. اس لیے یہاں پر احتیاط دونوں قسموں میں، چاہے عقلی ہو یا شرعی، محل نزاع وہاں پر نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک اور بات، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے کہ صرف احتیاط عقلی ہی نہیں، دیکھیں احتیاط کہا تو دونوں قسم، شرعی اور عقلی. پھر کہہ رہے کہ جو اصل عقلی ہے اس کی باقی جو اقسام ہیں، سنیے گا، اصل عقلی کی باقی جو اقسام ہیں، یعنی اصالت و تخیر اور برات، کہہ رہے یہ بھی محل نظام سے خارج ہیں. کہا کیوں، کہا اس لیے کہ جو اصول عقلیہ ہوتے ہیں یہ احکام ظاہری کو حمل نہیں کرتے، یہ احکام ظاہری کو بیان نہیں کرتے. اور ہمارا محل بحثی کیا ہے، ہمارا محلی بحث یہ کہ جب آپ نے اصل جاری کر کے ایک حکم ظاہری پر عمل کیا ہے اور پھر انکشاف خطا ہو گیا، تب آپ کو بحث کرنا ہے کہ آیا یہ جو حکم ظاہری پر آپ نے عمل کیا ہے وہ واقع سے کا مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے. اور اصول عقلیہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ حکم ظاہری کو بیان نہیں کرتے ہیں، بتا دیں انشاءاللہ. اس لیے آپ یہ اگر قاعدہ کے طور پر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اصول، سنیے مارکر ہے نہیں ہے دیکھیے
پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور شرعی۔ عقلی کی پھر تین قسمیں ہیں، براءت، احتیاط، تخیر، ٹھیک ہے۔ شرعی کی یہاں پر استصحاب، براءت، تخیر اور احتیاط۔ مصنف نے سمجھانے کے لیے کیا کہا ہے؟ مصنف نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اصل عقلی میں سے احتیاط کو لے لیجئے۔ احتیاط بےکلا قسم ہے، احتیاط دونوں قسموں میں، چاہے احتیاط عقلی میں سے ہو یا احتیاط شرعی میں سے، دونوں محل نظر سے خارج ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ احتیاط پر انسان کیا کرتا ہے جب عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ گویا کہ واقعی پر عمل کر لیتا ہے، وہاں پر انکشاف خطا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ محل ہے۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں وہ کیا کہ بچی، اب سنیے، اب بچے یہ سب، ادھر تین اور ادھر یہ دو، کہہ رہے ہیں ان دونوں میں بھی محل نزاع سے یہ خارج ہیں، واضح انشاءاللہ۔ کہا کیسے خارج ہیں؟ کہا ان دونوں محل نزاع سے اس لیے خارج ہیں کہ چونکہ یہ حکم ظاہری کو بیان نہیں کرتے، اور ہماری بحث کیا حکم ظاہری کے متعلق ہو رہی ہے۔ تو ہم کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہہ لیجئے، اس طریقے سے سمجھیے کہ احتیاط دونوں قسموں میں محل نزاع خارج ہے، اور عقلی کے جو باقی موارد ہیں وہ بھی محل نزاع خارج ہیں۔ یا پھر دوسرا جملہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی یہ بھی لکھے گا تو وہ بھی ہم صحیح کر دیں گے، کیا یہ کہہ دے کہ اصل عقلی، ٹھیک ہے، بے جمیع اقسام ہی محل نزاع سے خارج ہے، اور اصل شرعی میں فقط احتیاط محل نزاع سے خارج ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ، تو آپ دونوں میں سے جو آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اصل میں فقط استصحاب، براءت، تخیر، انہی میں محل نزاع میں یہ داخل ہیں۔ کیا کہ اگر کسی شخص نے، ٹھیک ہے، اصل استصحاب کو جاری کرتے ہوئے، بات انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے یہ تو ہیں، اور اس کے علاوہ پھر وہ بھی ہے، یہ تو اصول خاصہ کی بات ہو گئی نا، عفواً یہ اصول عامہ کی بات ہو گئی۔ اصول خاصہ میں قواعد احتیاط، اصالت طہارت وغیرہ وہ بھی داخل ہوں گے، لیکن البتہ یہ کیا ہے، یہ احکام کو ثابت کرتے ہیں، وہ موضوعات کو ثابت کریں گے، بات ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے مصنف نے باقاعدہ ایک اصطلاح یوز کی ہے، کہا کہ احکام جو اصول عقلیہ ہیں وہ تمام کے تمام محل نزاع سے خارج ہیں، ٹھیک ہے، تمام کے تمام محل نزاع سے خارج ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ حکم ظاہری کو بیان نہیں کرتے۔ تو گویا کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاً بحث کرنا یہ سالبہ بے انتفاع الموضوع ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے کہ جب حکم ظاہری ہو تب ہم کہیں گے کہ حکم ظاہری کیا ہے، مجزی ہے واقع سے یا واقع سے مجزی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے ہی بات ہو جائے مثال سے سمجھنے کے لیے کہ اگر کسی نے کیا ہے یہ نیت کر لی ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کیا ہے کیا کہ بیٹا دیا تو میں اس کا ختنہ کروں گا، تو ختنہ کے لیے شرط رکھنا اور نہ رکھنا یہ اس وقت ہے جب کسی کو بیٹا ہو، بات ہے انشاءاللہ۔ جب کسی کے بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر ختنے کا موضوع احسن تم، تو یہ سالبہ بے انتفاع الموضوع کا مسئلہ یہیں پر یہی ہے کہ جو حکم ظاہری کو بیان کرے اس کے بعد ہم بحث کر سکتے ہیں کہ حکم ظاہری یہ واقع سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے۔ یہ احکام عقلیہ وغیرہ سمجھ لیجئے کہ یہ ظاہری کو بیان ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ بحث کیا کریں گے کہ یہ جی نہیں ہوتا، بات ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج ہم مفہوم ہی کر پائے، ترجمے کا وقت نہیں ہے، ترجمہ کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔